اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد وایاک نستعین حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ تو اگر یہ مطلب سمجھ لیا جائے تو اب یہ جو آیت پیش کی جاتی ہے سورہ التحریم کی آیت نمبر 4، یہ پرٹیکولر پروفٹ کے بارے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کو تسلی دیتے ہوئے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے، ان کا مددگار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَجِبْرِيل، اور جبریل علیہ السلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک مومنین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور اس کے بعد فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ تو نیک مومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ تو جتنے نیک مومنین ہیں قیامت تک وہ سارے پھر حضور کے مشکل کشا ہوئے اس آیت کے تحت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکارا کرتے تھے ان کو، یا شیخ عبد القادر جنانی المدد، یا امام بخاری المدد۔ یہ مطلب اگر لیا جائے، اس سے بڑی کوئی گستاخی نہیں ہے، اور انسان جو ہے وہ نہ صرف گستاخی بلکہ دار کفر کے اندر داخل ہو جائے گا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اب تھوڑا سا بھی اگر انجینئر صاحب علم النحو پڑھ لیتے تو کم سے کم یہ مشکل تو پیش نہ آتی انہیں۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جب تنہا رہ گئے، زین سے اتر گئے، تو میرے آقا نے 7 مرتبہ ایک استغاثہ کیا، حَلْ مِن نَاصِرٍ يَنْصُرْنَا، حَلْ مِن مُعِيثٍ يُعِيثُنَا، حَلْ مِن ذَهَبٍ يَصُبُّ عَنْ حَرَمِ رسول اللہ۔ یہ 7 مرتبہ استغاثہ۔ ہے کوئی جو مجھ حسین کی مدد کرے؟ ہے کوئی جو حرم رسول کے پردے کو محفوظ کر لے؟ اب آئیں سامعین، یہ جو امام حسین علیہ السلام نے ندا دی ہے اور مدد بھی ساتھ مانگی ہے، یہ حرف ندا کے بغیر ہے، یہ وہ دوسری قسم ہے۔ یہ وہ ندا ہے جو استمرار پہ دلالت کرتی ہے، یعنی سید الشہداء صرف سامنے کھڑے افراد سے مدد نہیں مانگ رہے، قیامت تک آنے والے مومنین سے مدد مانگ رہے ہیں۔ کس معنی میں؟ اسباب مقدماتی مدد مانگ رہے ہیں کہ جب دین کے اوپر خطرہ ہو تو مجھ حسین کی مدد کرو میرے نانا کے دین کو محفوظ کرنے کے لیے، اور یہ خطرہ آج کربلا میں ہے تو میں آیا ہوں، کل میرے باپ جائے گا تو تمہیں بھی آنا پڑے گا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ جو نزدیک ہو اس کو تو بلا سکتے ہیں، اس سے مدد مانگ سکتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں، یہ بھائی بیٹھا ہے اس سے پانی مانگ لو تو یہ تو مدد ہے۔ یہ غور کریں ذرا، یہ ندا دینا بھی ہم نے ثابت کر دیا، غیب میں رہنے والوں سے مدد مانگنا بھی ہم نے ثابت کر دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے، خدا سے مدد مانگنا عین ایمان ہے، لیکن امیر المومنین سے مدد مانگنا مخالفت قرآن نہیں ہے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے ایک فرق بھی بیان کیا تھا کہ استعانت اور نصرت، اس میں کیا فرق ہے، کہ ایسی مدد جو اللہ کے ساتھ مختص ہو وہ زیادہ تر اسباب نتیجہ ہوتی ہے، لیکن ایسی مدد کہ جو مخلوق سے اور اس کے وسائط سے مانگی جائے وہ مقدماتی نصرت ہوتی ہے۔ مقدمات طے کرنے میں، فراہم کرنے میں، مشکلات جو آئیں اس مشکل کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے وسائط، وسیلہ بنایا ہے۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت میں اس میں کوئی شک نہیں کہ مدد
جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ نتیجے والی اسباب نتیجہ ہے. لیکن وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى تو یہ بھی تو تعاون ہے، اعانت ہے. اب آیا اس میں بھی اعانت کی بات ہے، اس میں بھی اعانت کی بات ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اعانت اللہ کے ساتھ ہے، ہم اسی سے مانگنا ہے اور کسی سے نہیں. اس آیت نے کہا جا رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو کیا یہ آیت اس آیت سے ٹکرا گئی؟ نہیں سامعین، میں نے پچھلی گفتگو میں یہ عرض کی تھی کہ جب یہی اعانت اس کی مخلوق کے ساتھ مربوط ہو جائے تو یہ نتیجے کے طور پہ نہیں رہتی، وہ مقدماتی اعانت بن جاتی ہے. اور مقدماتی اعانت میں اشتراک ہے. مقدمات طے کرنے میں اللہ سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، اس کے وسائط سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے. تو یہ یہاں پر تعاونوا علی البر والتقوی یہ اس مورد میں ہے. مقدمہ اور چیز ہوتی ہے اور نتیجہ اور چیز، دونوں ایک نہیں ہے. بس جو مختص ہے ذات کبریا کے ساتھ وہ نتیجہ ہے. نتیجہ کسی اور سے آپ نہیں مانگ سکتے. یہ صرف مانگنا ہے تو اس پروردگار سے، علی کے بھی اللہ سے، نبی کے اللہ سے، اب ہمارے اپنے اللہ سے، وہ نتیجہ اس سے. لیکن مقدماتی مدد کبھی تعاون کی شکل میں ہوگی، کبھی غیاث کی شکل میں ہوگی اور کبھی نصرت کی شکل میں ہوگی. یہ مقدماتی نصرت مدد جو ہوتی ہے یہ آپ اللہ سے ہٹ کر اس کے مخلوق، البتہ من دون اللہ جو لوگ ہیں ان سے یہ بھی نہیں مانگ سکتے. یہ معزون من اللہ لوگوں کے. آپ مومنین کرام ایک مرتبہ مثلا چونکہ ندا دینا ایک بڑا اہم اس میں پہلو ہے، تو اس حوالے سے بھی میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ ولایت تکوینیہ کیا ہے، لیکن اس ویڈیو میں نہیں. اس ویڈیو میں صرف اتنا، ندا جو ہے جو بلایا جاتا ہے کسی کو، آیا صرف یہ اللہ سے ہٹ کر جب کسی کو بلائیں گے تو صرف جو سامنے ہوگا صرف اسی کو ندا دے سکتے ہیں، یا معاملہ اس کے برعکس ہے؟ تو یقیناً میں انشاءاللہ مطالب اور حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فیصلہ آپ خود کریں گے کہ آیا ندا صرف مخاطبین سے، مخاطب وہ کہ جو سامنے آپ کے موجود ہو، حاضرین سے انہی کو دی جا سکتی ہے، غیر حاضر کو ندا دی جائے تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ ندا دینا بھی تو ایک مرحلہ ہے نا، ندا دینے کے ساتھ پھر مدد مانگنا. تو یہاں سب سے پہلے میں عرض کروں کہ ندا جو ہوتی ہے یہ دو طریقے سے دی جاتی ہے. ایک ندا وہ ہوتی ہے جو حروف ندا کے ذریعے سے، حروف ندا یہ علم النحو میں چھوٹی کتابوں سے لے کر بڑی کتب تک، ہدایہ، سمندیہ، اس میں سیوطی اور پھر مغنی جائیں تو یہ مطلب وہاں پر موجود جو حروف ندا یا ایا حیا اے اور حمزہ مفتوحہ، ان کے ذریعے ایک ندا ان حروف کے بغیر دی جاتی ہے. یعنی اس میں حرف ندا نہیں ہوتا لیکن ندا ہوتی ہے اس میں. سب اب جب حروف ندا کے ذریعے سے ندا دیں گے تو یہ فوریت پہ دلالت کرے گی. اس کا ایک فرق ہے. البتہ انہی حروف ندا میں سے کچھ حروف وہ ہیں جو قریب والوں کے لیے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو دور والوں کے لیے، کچھ وہ ہیں جو قریب اور دور دونوں کے لیے ہیں. ابھی کچھ روایات آپ کی خدمت میں اسی سلسلے میں پیش کرنے لگا ہوں، لیکن مطلب تھوڑا سا سمجھ لیں پہلے کہ ندا دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک حروف ندا کے ذریعے سے، حروف ندا وہ یا ایا حیا اے اور حمزہ مفتوحہ، اسی طریقے سے ایک ندا ہوتی ہے جس میں حرف ندا کو نہیں ہوتا لیکن ندا ہوتی ہے. اس ندا میں اور اس ندا میں فرق کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے مومنین اکرام، بہت بڑا فرق. کیسے؟ حروف ندا کے ذریعے سے، حرف ندا کے ذریعے سے ندا دی جائے گی، یہ فوریت پر دلالت کرتی ہے. یہ فوری طور پر جو کسی کو خطاب کرنا ہو اور بلانا ہو اور آگے سے بھی فوری طور پر رسپانس ملے، یہ فوریت پہ دلالت کرتی ہے. لیکن ایسی ندا جو حرف ندا کے بغیر دی جائے، النداء
مصدر کل منادات، یعنی وہ ندا کہ جو حرف ندا کے بغیر ہو لیکن ہو ندا، ایسی کلام ہوگی انشاءاللہ بھی پیش کریں گے آپ کی خدمت میں، کہ جو حرف ندا کے بغیر ہو، وہ ندا کا لفظ مصدر ہے منادات کی طرح۔ فَيَدُلُّ عَلَىٰ اسْتِمْرَارٍ، یہ فوریت پہ دلالت، یہ فرق ہے کہ ایسی ندا کہ جو حرف ندا کے بغیر دی جائے وہ فوریت پہ دلالت نہیں کرتی بلکہ استمرار پہ دلالت کرتی ہے۔ استمرار جس میں دوام ہو، ہمیشگی ہو، جس ایک خاص وقت کے ساتھ مختص نہ ہو، ایسی ندا۔ یہ کون سی ہے؟ جو حرف ندا کے علاوہ ندا دی جائے، وہ ندا کہ جو ہم حرف ندا کے ساتھ دیتے ہیں وہ بھی موجود ہے۔ اور میں نے عرض کی کہ خود یہ تو علم النحو نے یہ تو مسئلہ حل کیا ہوا ہے کہ اس کے جو حروف ندا ہیں وہ صرف حاضرین کے ساتھ اختصاص نہیں رکھتے، کچھ حروف ان میں سے وہ ہیں جو قریب والوں کو، حاضرین کو خطاب کرنے کے لیے، ندا دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور کچھ حروف وہ ہیں جو قریب ہے نہیں، غائب ہیں۔ اب تھوڑا سا بھی اگر انجینئر صاحب علم النحو بھی پڑھ لیتے تو کم سے کم یہ مشکل تو پیش نہ آتی انہیں۔ مثلا یا کا کلمہ یہ کس لیے ہے؟ ایا اور حیا کا کلمہ کس لیے؟ اے اور حمزہ مفتوحہ، ان میں فرق ہے، میں عرض کروں۔ یا کا کلمہ عام طور پر جو حاضر ہو اس کے لیے یہ بولا جاتا ہے، البتہ اس میں اشتراک ہے، یہ بعید والے کے لیے بھی کر لیا جاتا ہے اور قریب والے کے لیے بھی یہ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے مثلا آپ جو آپ کے پاس سامنے موجود ہے اس کو یا مثلا یا زید یا فلاں، اس کے ساتھ بھی آپ ندا دے سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے سامنے نہیں ہے اس کے ساتھ بھی اس کے ذریعے آپ اس کو بھی ندا، اس میں اشتراک ہے۔ لیکن جس طرح لیکن کچھ حروف وہ ہیں کہ جو غیب کے ساتھ مختص ہے، دور والے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے۔ مثلا آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے تشہد کے بعد جب آپ سلام پڑھتے ہیں تو پہلا سلام کیا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو کلمہ ہے یہ دور والے کے لیے ہے۔ اب غور کریں سامعین، رسالت مآب کو آپ ندا دے رہے ہیں یا نہیں، خطاب کر رہے ہیں یا نہیں، اور اپنی نماز کے اندر کر رہے ہیں؟ اگر شرک ہوتا تو کبھی معصوم اس کی تعلیم نہ دیتے، وہ تو شرک مٹانے کے لیے آئے ہیں، شرک بڑھانے کے لیے نہیں آئے۔ یا مثلا روایات ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جب جائیں آپ تو حرم میں داخل ہونے سے پہلے باہر کھڑے ہو کر آپ پہلے وہاں پہ اذن دخول پڑھیں۔ اذن دخول یہ ضروری ہے کیونکہ حکم خدا ہے کہ یا اے لوگو لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو مگر کہ جب تمہیں اجازت اذن نہ مل جائے، تو اذن لینا لازم ہے، اذن پڑھنا، اذن دخول پڑھنا ضروری ہے۔ یہ امام حسین کا گھر درحقیقت رسول اللہ کا گھر ہے، اہل بیت نبوت کا گھر، رسالت مآب کا گھر ہے۔ امیر المومنین کے حرم میں جائیں، مشہد مقدس میں جائیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ آپ کھڑے ہو کے کہیں گے ادخلوا یا رسول اللہ، اے رسالت مآب کیا مجھے اجازت دیتے ہیں میں آپ کے بیٹے کے حرم میں داخل ہو جاؤں؟ ادخلوا یا امیر المؤمنین، اے میرے آقا مولا امیر المؤمنین کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں آپ کے بیٹے حسین کے حرم میں داخل ہو جاؤں؟ ادخلوا یا فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا۔ آپ مسجد میں کھڑے ہیں اور یہ جملہ کہہ رہے ہیں، اور یا کی کلمہ، میں نے کہا کہ یہ قریب دور اس کے لیے اشتراک رکھتا ہے۔ تو ادخلوا یا امیر المؤمنین مسجد میں ہے، کربلا میں ہے، سامرہ میں ہے، اذن دخول پڑے بغیر آپ داخل ہوں گے فعل حرام ہوگا، جائز نہیں ہے اندر داخل ہونا اسے۔
تو یہاں ندا دی جاتی ہے اس نے دخول پڑھتے ہوئے. یہ خالصتاً میں مومنین کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کیونکہ کچھ مومنین کچھ لوگوں کی باتوں میں سادگی کی وجہ سے آ جاتے ہیں اور وہ پھر مشکل میں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں، حالانکہ وہ مغالطہ ہوتا ہے. چلیں آ جائیں، پیچھے آ جائیں. مومنین کرام، یہ میں عرض کروں کہ اتنی زیادہ یہ روایات ہیں، اتنی زیادہ. مثلا آپ زیارت وارث پڑھتے ہیں پاکستان میں، اپنے گھر میں آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں مکان کی چھت پہ یا گھر کے اندر پڑھتے ہیں. آپ پاکستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، افغانستان میں، ایران، لیکن مظلوم کربلا تو کربلا میں ہے، اور اس کے لیے السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کس کو ندا دے رہے ہیں؟ رسالت مآب کے بیٹے کو دے رہے ہیں. پہلے امام حسین کے حرم میں کھڑے ہوئے، جب حرم میں داخل ہونا تھا تو آپ نے اذن مانگا. کس سے؟ رسول اللہ سے. رسول اللہ مدینہ میں ہے، امام حسین کا حرم کربلا میں ہے. آپ کہتے ہیں اسعد کھلو یا رسول اللہ، ہزاروں میلوں کا فاصلہ. اور یہ مسنون طریقہ ہے، متعدد احادیث ہیں، تواتر عملی موجود ہے مومنین کرام اس پہ. اچھا اب آ جائیں. ایک میں نے عرض کی کہ ندا دو طرح سے ہوتی ہے، دو طرح کی ہوتی ہے. ایک حروف ندا کے ذریعے ہوتی ہے، اور ایک ندا جو ہے وہ حروف ندا کے بغیر. جو حروف ندا کے ساتھ ہوتی ہے وہ فوریت پہ دلالت کرتے ہیں. جو حروف ندا کے بغیر ندا دی جاتی ہے وہ منادات کی طرح ہوتی ہے. لفظ وہ مصدر ہے اور منادات کی طرح. فَيَدُلُّ عَلَىٰ اسْتِمْرَارٍ، وہ استمرار پہ، دوام پہ دلالت کرتی ہے. یوں نہیں ہے کہ ایک خاص لمحے کے لیے، خاص وقت کے لیے وہ ندا دی جا رہی ہے. نہیں، اس طرح نہیں ہے. اس میں استمرار ہے، اس میں دوام ہوتا ہے. جس طرح کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جب تنہا رہ گئے، زین سے اتر گئے، تو میرے آقا نے 7 مرتبہ ایک استغاثہ کیا. هل من ناصر ينصرنا، هل من معيذ يغيثنا، هل من ذاب يصب عن حرم رسول اللہ. یہ 7 مرتبہ استغاثہ. ہے کوئی جو مجھ حسین کی مدد کرے؟ ہے کوئی جو حرم رسول کے پردے کو محفوظ کر لے؟ اب آئیں سامعین، یہ جو امام حسین علیہ السلام نے ندا دی ہے اور مدد بھی ساتھ مانگی ہے، یہ حرف ندا کے بغیر ہے. یہ وہ دوسری قسم ہے. یہ وہ ندا ہے جو استمرار پہ دلالت کرتی ہے. یعنی سید الشہداء صرف سامنے کھڑے افراد سے مدد نہیں مانگ رہے، قیامت تک آنے والے مومنین سے مدد مانگ رہے ہیں. کس معنی میں؟ اسباب مقدماتی مدد مانگ رہے ہیں کہ جب دین کے اوپر خطرہ ہو تو مجھ حسین کی مدد کرو میرے نانا کے دین کو محفوظ کرنے کے لیے. اور یہ خطرہ آج کربلا میں ہے تو میں آیا ہوں، کل میرے باپ جائے گا تو تمہیں بھی آنا پڑے گا. مجھ حسین کی اس طرح سے مدد کرو. اس پہ یہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے. اور ظاہر ہے صرف وہ حاضرین سے نہیں ہوتی. میں نے کہا کہ اس میں اختصاص نہیں ہوتا، یہ استمرار پہ اور دوام پہ دلالت کرتی ہے. ایسی مدد جو حرف ندا کے بغیر جس میں ندا دی جائے، ساتھ مدد بھی مانگی جائے. امام حسین نے مسئلہ حل کر دیا میرے آقا نے. حل من ناصر ینصرنا، حل من معیث یغیثنا. ان میں حرف ندا میں سے کوئی حرف بھی استعمال نہیں کیا. مومنین کرام، اب میں آپ کو چند ایک روایات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ مزید بھی، کیونکہ یہ بھی روایات ہیں امام حسین علیہ السلام کی زبان سے نکلی کلام ہے، اور اس کلام کا تو انکار ہی کوئی نہیں کر سکتا. اگر گفتگو میں یہاں پہ بھی روک دوں تو گفتگو مطلب نتیجہ خیز ہے. لیکن آپ کی معلومات کے لیے میں ایک آدھی روایت اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. اصول کافی میرے ہاتھ میں اس کے صفحہ نمبر 533 پہ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا باب ہے، اور اس میں
جناب جابر بن عبداللہ انصاری یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ شخصیت ہیں جو نبی اکرم کے اصحاب میں سب سے آخر پہ دنیا سے گئے اور اہل بیت کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے سب سے پہلے زائر بھی یہی شخصیت ہے۔ نبی اکرم نے نہیں کہا تھا جابر تو میرے 5ویں بیٹے محمد باقر کو درک کرے گا، وہ علم کو ایسے ظاہر کرے گا جیسے چشمہ ابلتا ہے اور پھر جاری ہو جاتا ہے، اس طرح سے علم کو ظاہر کرے گا۔ تو جب اس کو میرے بیٹے کو درک کرے اسے کہنا نانا جان تجھے سلام کہتے تھے۔ مومنین اکرام، یہاں پوری سند اس کی موجود ہے، روایت بھی لمبی ہے، میں صرف مختصر سا حصہ اس کا آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ اصول کافی جناب جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 533 ہے، باب مولد ابی جعفر محمد ابن علی علیہ السلام۔ اس باب کی حدیث نمبر 2 ہے کہ جس میں عدت من صحابنا عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابان بن تغلب عن ابی عبداللہ قال ان جابر بن عبداللہ الانصاری كان آخر من بقي من اصحاب رسول الله وكان رجلا منقطعا الينا اهل البيت وكان يقعد في مسجد رسول الله وهو معتجز بأمامة سوداء وكان ينادي يا باكر العلم يا باكر العلم يا باكر العلم فكان أهل المدينة يقولون جابر يهجر فكان يقول لا والله ما أهجر ولكني سمعت رسول الله يقول إنك ستدرك رجلا مني اسمه اسمي وشمائله شمائلي يبكر العلم بکرا۔ حدیث چونکہ لمبی ہے بہت زیادہ، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، پوری اگر حدیث پڑھنا چاہیں تو اصول کافی کو دیکھ لیں۔ سرکار جابر بن عبداللہ انصاری ان سے ہے کہ یہ نبی اکرم کی اہل بیت کے ساتھ بڑی والہانہ محبت رکھتے تھے، اور کبھی مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، کبھی مدینہ کی گلیوں میں جاتے تو کہتے یا باقر العلم یا باقر العلم۔ سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کو ندا دیتے ہیں، سامنے نہیں ہوتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں تو سامنے نہیں ہوتے تھے، مسجد مکہ مدینہ کی گلیوں میں ہوتے تھے، امام باقر علیہ السلام سامنے نہیں ہوتے تھے، لیکن سرکار جابر بن عبداللہ انصاری وہ ان کو ندا دیتے تھے یا باقر العلم۔ مدینہ والے کہتے تھے کہ جابر یحجر، جابر کو ہیزیان ہو گیا، جنون ہو گیا۔ فَقَانَ يَقُولُ لَا وَاللَّهِ مَا أَحْجُرُ، تو سرکار جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے ہیزیان نہیں ہوا، مجھے جنون نہیں ہوا، میں نے رسالت معاب سے سنا ہے کہ تو میرے کیسے بیٹے کو درک کرے گا جس کے شمائل میرے شمائل ہیں، جس کے خصائص میرے خصائص ہیں، وہ علم کو ایسے ظاہر کرے گا کہ جیسے زمین سے چشمہ پھوٹتا ہے اور وہ ہر چیز کو سیراب کر دیتا ہے۔ یہ فعل صحابی موجود ہے۔ پچھلی گفتگو میں نے 3 روایات آپ کی خدمت میں پیش کی، اس میں عالیہ سلام اللہ علیہ جب شام کے کوفہ کے بازار میں گئی، اور وہ حدیث ایک حدیث مومنین اسی اصول کافی سے اور بھی سن لیں، اور وہ بھی امیر المومنین کی زبان اطہر سے۔ یہ جناب صفحہ نمبر اصول کافی ہے، صفحہ جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 531 ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ جو نزدیک ہو اس کو تو بلا سکتے ہیں، اس سے مدد مانگ سکتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں، جی یہ بھائی بیٹھا ہے اس سے پانی مانگ لو تو یہ تو مدد ہے۔ یہ غور کریں ذرا، یہ ندا دینا بھی ہم نے ثابت کر دیا، غیب میں رہنے والوں سے مدد مانگنا بھی ہم نے ثابت کر دیا۔ اب آ جائیں حدیث سن لیں مومنین کرام، چونکہ حدیث یہ بھی بہت لمبی ہے، یہ پوری سند اس کی موجود ہے، 2 صفحات پر تقریباً مشتمل اس کا متن ہے، 1.5 صفحے پر، میں پورا تو نہیں پڑھ سکوں گا لیکن اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ روایت ہے، حدیث ہے جس میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کو امیر المومنین نے رات کی تاریکی میں ان کا جنازہ اٹھایا ان کی وصیت کے مطابق، چونکہ جناب سیدہ وصیت کر کے گئی تھی یا علی میرے جنازے میں انہیں نہیں بلانا جنہوں نے دربار میں مجھے تماچے مارے، حتیٰ انتصر اکبر طیبم اذنیہ، حتیٰ کہ میرے دونوں کانوں کے در ٹوٹ کے زمین پہ بکھر گئے، میرے جنازے میں انہیں نہیں بلانا اور میری قبر پر مٹی ڈال کے میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ بڑے دکھی ہیں امیر المومنین، بہت مظلوم ہے میرے آقا۔ جناب سیدہ کا جنازہ اٹھا، رات کی تاریکی میں اٹھا، اور جناب سیدہ کے جنازہ کو جنت البقیع، بروایت کہ مختلف ہے لیکن ایک روایت اس طرح سے کہ
جنت البقیع میں آج معروف بھی نشان بھی وہیں پہ بنا ہوا ہے. جناب سیدہ کے بدن اطہر کو جب لحد میں اتارا اور میرے آقا اتار رہے تھے اور صاحب کہہ رہے تھے کیا امیر المومنین کیا کر رہے تھے؟ ثم قام فحول وجہہ الی قبر رسول اللہ. اس کے بعد امیر المومنین ایسے اٹھے، اپنا رخ رسول اللہ کے حرم کی طرف کیا. رسول اللہ کا حرم ساتھ نہیں ہے، جنت البقیع میں جناب سیدہ کا جہاں پہ حرم ہے وہاں سے رسالت مآب کے حرم کا فاصلہ ہے. امیر المومنین جناب سیدہ کے بدن کو مٹی میں لحد میں اتار کر مٹی ڈال کے کیا کرتے ہیں؟ رخ کرتے ہیں نبی اکرم کے حرم کی جانب. بالکل ایسے ہے جیسے ہمیں حکم ہے کہ اگر تم کربلا میں نہ جا سکو تو جہاں پہ رہتے ہو رخ کربلا کی جانب کرو، زیارت عاشورہ پڑھ لو، زیارت وارث پڑھو. اس نے امیر المومنین نے بھی نبی اکرم کے حرم کی جانب اور ان کے قبر اطہر کی جانب رخ کیا. فقال السلام علیک یا رسول اللہ، اے رسالت مآب میرا آپ پر سلام. السلام علیک یا رسول اللہ عنی والسلام علیک عن ابنتک وزائرتک والبائتت فی السراب بکعت والمختار اللہ لہا سرعت لحاکبک کلا یا رسول اللہ عن صفیتک صبری وعفا عن سیدت نساء العالمین تجلدی. یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے بارے میں میرا صبر ختم ہو چکا ہے، میرے اعصاب شکستہ ہو چکے ہیں یا رسول اللہ. مومنین اکرام میں عرض کروں کہ چونکہ حدیث طویل ہے صرف خلاصہ دینے لگا ہوں. اس ایک حدیث میں امیر المومنین نے نبی اکرم کو 12 مرتبہ ندا دی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں میرے آقا مولا میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکوہ کرتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں اس کا شکوہ کرتے ہوں. وَسَتُنْبِئُكَ ابْنَتُكَ بِالتَّظَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَى حَزْمِهَا فَأَحْفِهَا السُّؤَالَ وَاسْتَخْبِرْهَا الْحَالَ. اے میرے آقا مولا اپنی بیٹی سے سوال کرنا، یہ آپ کی بیٹی آپ کو بتائے گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا. مومنین اکرام اس ایک روایت میں امیر المؤمنین نے یعنی آخر پہ جا کے امیر المؤمنین نے نبی اکرم کو پھر تعزیت پیش کی ہے. آپ غور کریں ذرا، قبر زہرا پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ کو خطاب بھی کر رہے ہیں، ان کو ندا بھی دے رہے ہیں، ان کو تعزیت بھی پیش کر رہے ہیں. تو یہاں میں عرض کروں کہ اس ایک حدیث کے اندر امیر المومنین نے 12 مرتبہ نبی اکرم کو ندا دی ہے اور نبی اکرم سے کہا ہے اپنی بیٹی سے سوال کرنا، آپ کی بیٹی پر کس کس نے ظلم کیا. میں پابند تھا آپ کے حکم کا کہ یا علی میرے بعد تم نے صبر کرنا ہے. مومنین اکرام، ندا دینا حرف ندا کے ساتھ ہو تو فوریت پہ دلالت کرتا ہے. حرف ندا کے بغیر ہو تو جس طرح میں نے سید الشہداء کا ایک استغاثہ پیش کیا، سید الشہداء صرف حاضرین سے نہیں کر رہے تھے، قیامت تک آنے والے مومنین سے کر رہے ہیں. میری مدد کرو، مقدماتی مدد، مقدماتی نصرت. حل من ناصر ینصرنا. پروردگار ہمارے ایمان کو محفوظ فرما.